مذہبی جھگڑے چھوڑ کر دنیاوی تعلیم کے حصول کی طرف نہیں آ جانا چاہیے؟ کیونکہ دنیاوی تعلیم ہی مسلمانوں کو روج دے سکتی ہے، زوال سے یہی چیز نکال سکتی ہے۔ یہ خیال کس حد تک ہے؟ دنیاوی تعلیم جو ہے نا، یہ بھی مسلمان کے لیے بالکل لازم ہے کہ دنیا کے لیے یہی ہے حاکم قربا خلیفۃ اللہ، اس لیے یہ علوم بھی سارے سیکھنے چاہیے۔ مگر اس کا پہلا جو ہے نا، جھگڑے چھوڑ کر، جھگڑے جو ہیں ہر جگہ، کوئی علم بھی پڑھے نا، اس میں کئی تھیوریاں، کسی کا کوئی خیال ہے کسی سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، دین کو بھی حق دینا چاہیے کہ اس میں مگر علماء ہیں، دانشور ہیں، ان کی رائے مختلف ہو گئی ہیں، عربی عبارت اس کے سمجھنے میں کئی ترجمے جو ہو سکتے، تو کیوں گھبراتے ہیں؟ میرے جو فارسی اردو کے استاد تھے، اللہ تعالیٰ انہوں نے فرہم کرے، بڑے قابل تھے، مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دن بات سنائی بڑی پتہ کی، سب لوگ پلے باندھے، جھگڑے ختم ہوں گے، کہ غنی کنجاہی ایک شاعر ہیں، انہوں نے ایک مثنوی لکھی، وہ مثنوی ان کی زندگی میں اتنی مقبول ہو گئی کہ مسجدوں میں جو لوگ بچوں کو درس دیتے وہ مثنوی پڑھاتے۔ تو غنی ایک دن ایسے مقام پر اس کو رہنا پڑ گیا رات کہ وہ لوگ جانتے نہیں تھے۔ اب نماز فجر کے بعد مولوی صاحب درس دینے لگے اسی کی مثنوی کا، تو انہوں نے ایک شعر کے 17 معنی بیان کیے کہ یہ بھی بنتا، یہ بھی بنتا۔ اب غنی سنتا رہا اور حیران کہ میرے دماغ میں یہ معنی نہیں آئے تھے جو یہ عالم بیان کر بنتے تھے وہ زبان کے لحاظ سے۔ جب لوگ چلے گئے اور مولانا رہ گئے تو غنی جا کر ملا، اس نے کہا مولانا میں ہی وہ غنی کنجاہی ہوں جس نے یہ مثنوی لکھی، میں حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم دیا کہ آپ نے اس شعر کے 17 معنی بیان کیے، اور میں سوچتا رہا کہ واقعی وہ تکلف نہیں تھا، بنتے بھی تھے، مگر آپ یقین جانیں میری مراد ان 17 میں سے ایک بھی نہیں، میری مراد یہ معنی تھی 18۔ تو اس لیے المعنی فی بطن شاعر، اللہ رسول کی بات سمجھنے میں اگر اس طرح اختلاف ہو جائے، ہو دیانتداری سے، فساد نہ ڈالیں امت میں، نہ کسی کو کافر بے دین کہیں، آپ نے جو صحیح سمجھا ہے اس کو کہیں مجھے تو اللہ رسول کی بات سمجھ آئی، تو انشاءاللہ آپ سمجھیں گے کہ ہم دو کریموں کے درمیان کھڑے ہیں، اللہ کریم ہے، محمد رسول اللہ کریم، سارے ہمیں اپنے دامن میں لے لیں گے۔ نیت نیک کرو، حضور کی امت کو ٹکڑے نہ کرو، یہ کافر رب دین کہہ کر ایک دوسرے پر جو بم برسا رہے اس سے توبہ کرو۔ صحابہ کرام کے دور سے یہ شیعہ، یہ خارجی سارے گروہ اسی وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں پیدا ہو گئے، چلے آ رہے ہیں، مگر سارے امت جو ہے نا ایک دوسرے کو مسلم سمجھتی رہی۔ کتنی بڑی بات ہے جو امام شوکانی رحمۃ اللہ نے خطابی کے حوالے سے لکھی کہ خوارج اپنی پوری ضلالت کے باوجود بہت گمراہ، سوائے حضرت ابو بکر عمر کے بعد والوں کو انہوں نے رگڑا لگا دیا کہ جو علی سے لڑے ہیں، اور بعد میں علی بھی ثالثی کی وجہ سے کافر ہو گئے، علانیہ کافر کہتے ہیں، مگر کہا کہ اتنی گمراہی کے باوجود فرقۃ من فرق المسلمین، مسلمانوں کا ایک گروہ ہے، ان کو نہ کافر کہنا جائز ہے، نہ ان کے پیچھے نماز چھوڑنی چاہیے، نہ رشتہ ناتا۔ خدا کے لیے یہ امت یہ ہے نا، اس تک میری یہ آواز پہنچائیں کہ اگر سمجھنے میں کچھ اختلاف بھی ہو گیا، دیانتداری پیدا کریں، اور اس کی بنا پر گروہ بندی نہ کریں کہ بس وہی ٹھیک ہے جو میرے ساتھ ہے، دوسروں کو بھی حق دیں کہ اگر انہوں نے ایسی تشریح کی ہے جو زبان کے لحاظ سے بنتی ہے، اس کے پاس بھی دلیلیں، تو آپ کیوں جنت کے دروازے پر پہرا دار بن کے کھڑے ہو گئے؟ جنت بہت کھلی ہے، اور انشاءاللہ سارے جائیں گے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور جتنے دل میں ہے نا کینے رنج سے اللہ نکال دے گا، یہی سارے بھائی بھائی بن کر بیٹھے ہوئے، چھوڑیں یہ بم برسانے کو اور زائرین کو مارنے کو اور عبادت گاہوں کو تباہ کریں، سب گروہ سے توبہ کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں کہ جب انہیں گھیر لیا گیا اور وہ نماز پڑھانے سے بھی روک دیے گئے، تو آدمی نے آ کر پوچھا عبید اللہ بن عدی بن الخیار نے کہ ماموں خلیفہ برک تو آپ ہے، آپ کو فتنے والے لوگ مسجد میں نہیں جانے دیتے، اب ان کا آدمی نماز پڑھاتا، ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اب کیسا امتحان تھا حضرت عثمان رضی کا، جذباتی ہوتے تو کہتے ہاں ایسے بے ایمانوں کے پیچھے کیا نماز، صرف زبانی برا پڑا نہیں کہا، قتل کے لیے آئے تھے، قتل کر بھی دیا۔ آپ نے فرمایا نہ عبید اللہ، نماز ایک بہترین کام ہے جو کوئی آدمی کرتا ہے، اس لیے جب وہ اعلیٰ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہو، جب وہ برے کام کریں گے مجھے کوئی تکلیف دیں گے اس میں ان کا ساتھ نہ دو۔ نماز کا کہا کہ نماز نہ ان سے الگ کرنا، پھر کیا ہوا وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، نماز تو ایک کم، صحیح بخاری میں پڑھ۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہہ گئے کہ تو بلتی کے پیچھے نماز پڑھ
والہ بدعت، اگر اس نے کوئی بدعت نکالی ہے تو اس کا وبال وہ خود ہی قیامت کے دن بھگتے گا، تیرا کچھ نہیں بگڑنے لگا۔ اور اس کی تشریح میں ابن حجر فرماتے ہیں اس وقت بدعتی بھی یہ نہیں تھے جیسے ہم بریلوی حضرات کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بدعت نکالی ہوئی، یہ تو چھوٹی بدعت ہے، کچھ کام ہیں جو ہم کہتے ہیں بدعت ہیں، وہ حسنہ کہتے ہیں، وہ عقیدے کی بدعت ہے کہ کوئی خارجی ہو گیا، کوئی رافضی ہو گیا، کوئی ناصبی ہو گیا، کوئی معتزلہ، ان کے بارے میں کہا کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ، اس کی بدعت کا بار اس پر۔ تو اللہ اس امت کی بیڑی سنوار دے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو متحد کرے، یہ ایک دوسرے کو بھائی سمجھ کرنا سینوں سے لگائیں۔ علم سے اگر کسی کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی تیری بات میرے خیال میں درست نہیں، بس یہ کہیں، وہی نہ مجھے آتی نہ کسی اور، کوئی نہ کہہ کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس یہی آخری بات، ہو سکتا میری بات غلط ہی۔ کیسی نیک باتیں اللہ کے بندے کہہ گئے، جب ان سے پوچھیں کہ اماموں اتنا جو تم میں اختلاف ہے اس کی حقیقت کیا، وہ کہتے تھے کہ میرے علم کے مطابق میں درستی پر ہوں، میرا جو ہے نا دوسرا مجھ سے اختلاف وہ غلطی پر ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو اور میں ہی غلطی پر، امکان اس کا میرے خیال میں میری بات درست ہے اس کی غلط ہے، مگر ہو سکتا میری غلط ہو اس کی درست ہے۔ یہ سارے جو ہے نا بالکل معمولی مسائل ہیں جن کو کفر ایمان کا مسئلہ بنا رکھا۔ خدا کے لیے یار الحدیث اور یہ فعل فقہ اگر یہ یاد ہے کہ جیسے حضور نے کبھی رفع یدین کیا کبھی نہیں، یہ جو نہیں کرتے یہ بھی کرنے لگے۔ کس طرح مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ دوسروں نے چیخ کر کہا، اور مولانا شاہ کسی نے کہ یار کہاں منسوخ کیا اللہ کے رسول نے رفع یدین، اگر بالفرض آپ کے خیال میں کبھی چھوڑا بھی ہے تو سنت کا یہی حال ہوتا ہے کہ سنت جو ہے چھوڑی بھی جا سکتی، کبھی وہ فرض سے نہیں نہ ہوتی۔ اس لیے یہ جو کہتے ہیں کہ بند ہو گیا یہ بھی جھوٹ بول دی، اور جو کہتے ہیں جو نہیں کرتا اس کی نماز بھی غلط ہے، ساری امت کرتی بھی آئی نہیں کرتی آئی۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ جو امام ہے محدثین کا، ان کا یہ طریقہ تھا، کسی نماز میں کر لیتے تھے رفع یدین، کسی میں نہیں کرتے، اور میں خود اس طرح کرتا ہوں، مجھے کوئی اس میں حج کتاب نہیں، نہ کوئی تحفظ ہے کہ رفع یدین سے بھی نماز سنت ہے، چھوڑ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو خدا کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پارا پارا نہ کریں، اس کی حالت پر رحم کریں۔ اگر کوئی بیٹا نالائق، ایک باپ کے کئی بیٹے ہوتے ہیں، کچھ بچے اگر نالائق بھی ہوں تو اس کے بیٹا ہونے سے تو نہیں نکل جاتے۔ اسی طرح آپ سمجھ لیں اگر امت میں کچھ گروہ غلطیاں کر رہے ہیں تو نالائق بچے ہیں، مگر وہ حضور کے بیٹے ہیں، ازواج امہات، حضور کی بیویاں ماں ہیں امت کی، حضور والد ہیں۔ تو ایسے امت سے مرحومہ پر رحم کرو، اس کو تباہ نہ کرو۔ ہاں، اللہ کے رسول کا رشتہ خیال میں لا کر کے ان کا نام لیتے ہیں، جو ہندو ہیں، عیسائی، یہودی وغیرہ، وہ کتنے دور ہیں، وہ معاذ اللہ حضور کو کذاب اور کچھ نہ کچھ بکتے ہیں۔ یہ ایسا تو نہیں کہتے، جانیں قربان کر رہے ہیں حضور پر ایک دوسرے سے بڑھ کر، تو کیوں ان بیچاروں کے پیچھے پڑے ہوئے؟ مسلم مانو، سب کا احترام کرو، سب کی کتابیں پڑھو اور ان سے اچھی باتیں لے لو۔ جی انہی دنوں میں میں آپ کو ایک مسئلے کی بات بتاؤں کہ ایک جج صاحب سیشن جج ہے، وہ ملنے کے لیے مجھے آئے اور ایک فتویٰ بھی دے گا کہ آپ نے یہ لکھ کر دینا، آج میں لکھوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا شیعہ حضرات ہم طواف النساء کرتے ہیں، ایک طواف اس لیے سے کرتے ہیں بعد میں کہ عورتیں حلال ہو جائیں، جب تک وہ طواف النساء نہ کیا جائے ہمیں یہی بتایا گیا کہ پھر قیامت تک اس کی بیوی اس پر حرام ہے، اس لیے یہ سنی طواف النساء نہیں کرتے، آ جاتے ہیں۔ اور میں نے کہا طواف النساء نہیں کرتے، طواف الوداع کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں کہ آخر میں مکعبہ سے بچھڑ گئے۔ شیعہ عالموں نے خود ہی مانا کہ جب ایک طواف انہوں نے فرض حج کے بعد کر لیا جیسے کہ طواف الوداع تو کام تو بن گیا، اگر نہ کرتے سرے سے ویسے ہی آ جاتے عید کے دن کے طواف کے بعد، پھر ہماری بات ہوتی طواف النساء والی، چلو جو بھی تمہاری شکایت، مگر جب انہوں نے طواف الوداع کر لیا تو وہ طواف النساء کا کام ہو گیا۔ بڑے بڑے شیعہ انہوں نے بڑے خوش ہوئے۔ اور میرے پاس ایک کتاب تھی جو بڑی محنت سے لی تھی، بچے ہی مجھے فوٹو اسٹیٹ کرا کے لائے، مولانا محمد حسین صاحب کے مکتبہ الفقہ علی المذاہب الخمسہ، عبد الرحمن الزیری نے تو لکھی ہے الفقہ علی المذاہب الاربعہ، 4 مذہبوں کی لکھی، چاروں کے بڑے مختلف قول نقل کیے ہیں، بہت اچھا خلاصہ بنا دی۔ اب اس نے محمد جواد مغنیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب بنائی اور 33 سال لگے اس کو، ساری سنیوں کی کتابیں کنگالی کہ پکا قول ان کا کیا، اور اپنی شیعوں کی، اور اس کے بعد اس نے کتاب بنائی الفقہ علی المذاہب الخمسہ، 5 مذہبوں میں فقہ کیا اکٹھے آتے جاتے ہیں، حنفی کیا کہتے ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی اور جعفری کیا کہتے ہیں۔ تو پھر مجھ سے لے گئے کہ میں اس کا فوٹو اسٹیٹ کرا کر، پڑھے لکھے آدمی، تو پھر آپ کو نا ملازم بھی آئے گا، فتویٰ لے جائے گا، یہ کتاب بھی واپس کر دے۔ تو اللہ کے لیے ایک دوسرے کا پڑھو، بہت موتی ہے بکھرے ہوئے ہر جگہ،
امام محمد ابو زہرا جو زمانے میں فقہ میں اتھارٹی تھے، وہ کہتے ہیں جب ہم پڑھا کرتے فقہ تو ہمارے جو شیخ تھے ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ کئی مرتبہ بحث کے دوران کہتے کہ امامیہ کا یہ قول ہے۔ اب ہم نے جو کتابیں پڑھی تو اس میں تو امامیہ کا ذکر ہی نہیں تھا۔ تو ایک دن میں پوچھا استاد یہ کون امامیہ جس کا، انہوں نے بیٹا یہ ایک مشکل گروہ ہے امت کا جس کے پاس دفتر ہے علم کے، فقہ کے، حدیثوں کے، تفسیروں کے، اس لیے یہ لوگوں نے کیوں دیواریں کھڑی کی کہ اس کا نہیں ماننا، اس کا نہیں، سب کا پڑھو، پھر انشاءاللہ امت کو جتنے مسائل درپیش ہیں نا، اور یہ حیران ہوتے ہیں لوگ کہ اس کا کیا حل ہو جائے گا۔ مجھے یاد آتے ہیں شیخ شورتوت رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے جامعہ ازہر کے شیخ سے، جب یہ بات آئی کہ عورت قتل ہو جائے اس کی دیت مرد کی دیت سے آدھی ہے، اگر خون باپ پر فیصلہ ہو کہ کتنی رقم دے کر صلح ہوتی ہے، مرد کی دگنی ہے عورت کی آدھی۔ اب اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں یار عورت بیچاری جو اس کو گھٹیا ہی سمجھا نا تم نے کہ اس کی آدھی۔ تو شیخ نے کہا کہ ابن علیہ فلاں فلاں جو ہے نا، بے شک امت کے لوگ کہتے ہیں ان کا قول شاذ ہے، مگر ان کا شاذ قول ہی ٹھیک ہے کہ عورت اور مرد کی دیت جو برابر ہے، کوئی فرق نہیں، اگر قتل عورت کو کیا تب بھی اتنی دینی پڑے گی۔ انہوں نے کہا یار ہم نے اسلام کا دفاع کرنا کسی ایک گروہ کا نہیں، ایک گروہ پر جمع ہے، اسلام پر اعتراض ہے، کیا فائدہ؟ اور کوئی نص قرآن میں حدیث میں نہیں، سب کمزور باتیں ہیں کہ آدھی عورت کی دیت۔ اس لیے اگر وہ ابن علیہ اور اسام وغیرہ کہہ گئے کہ برابر ہی ہے، اتنے بڑے بڑے عالم، ان کی بات لے لو تاکہ لوگ جو ہے ان کا یہ اعتراض دفع کہ اسلام فرق کرتا۔ تو یہ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ امت کا پڑھو سب کا، انشاءاللہ تم یہاں یہی دیکھو گے ایک گلستہ ہے جس میں طرح طرح کے پھول ہیں اور ذوق مرحوم کی بات ہے، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زین تھے چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ لوگ پریشان ہوتے اختلاف کیا یار، عالموں کی رائے ہے، سمجھ ہے، اس سے بہت کچھ ملتا ہے، کسی سے کوئی بات سمجھ میں آئی کسی، اگر کوئی غلطی بھی ہوگی پھر کیا ہوا، وہ نبی تو نہیں تھی۔ یہ دیواریں جو کھڑی کر دی نا کہ ہم نے شیعوں کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگانا، دیوبندیوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتاب کو نہیں لگانا، انہی دنوں میں ایک موت کا ایک موقع پر گیا، انہوں نے بلایا تھا، میں نے بیان کیا، اب میں نے کہا یار یہ جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا اور گھر والے کھانا پکا کر کھلاتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے صحابی بیان کرتے ہیں حضرت جریر کہ لوگوں کا اجتماع میت والے کے پاس اور ان کا کھانا پکا کر کھلانا، اس کو ہم جاہلیت اور کفر کی رسم شمار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں یہ کھانا ہمارے لیے حرام۔ میں نے کہا یار آگے پیچھے ولیمہ بیٹے کا کرے، عقیقہ کرے، سارے کھاؤ پی، یہ جس کا مر گیا اس غریب کو تو چاہیے کہ دوسرے لوگ کھانا پکا کر اس کے گھر بھیجیں، الٹا تم برادری اتنی اکٹھی ہو جاتی ہو، جھاڑتے اس کو۔ اب بریلوی حضرات کو ہی چاہیے کہ یہ مسئلہ پھیلائیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جلی الصوت لینا یہ دعوت بات، آدھا رسالہ عربی میں سوالوں کے جواب دیے، آدھا اردو میں، اسی پر لکھا کہ لعنت در لعنت سمیت موت پر تم دعوتے ہیں اور آتے اور اس کا گھر اجاڑتے ہو، یہ خوشی کا کوئی موقع ہے؟ پورا رسالہ جلی الصوت کہ میں بلند آواز سے اعلان کرتا ہوں کہ جن کا فوت ہو جائے ان کے گھر سے دعوت کھانا ناجائز ہے، منع۔ تو دین تو سب لوگوں کے پاس ہے، پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔